بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو اسرائیل ہمیشہ سے مسلمانوں کی آنکھوں میں کھٹکتا رہا ہے اور اسی طرح سے اسرائیلی یہودیوں کی نظر میں مسلمان ہمیشہ سے راہ کا کانٹا بنتے ہیں۔ اسرائیل کے ناپاک عزائم اور وہاں کے معاشرت کے بارے میں ہم میں سے کون نہیں جانتا۔ البتہ اب کی بار اسرائیل سے ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں اور باقی دنیا کو خود اسرائیل حکومت کے پرکچے اڑا کر رکھ دیے ہیں اور وہ شرم سے اپنا منہ چھپانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دوستو اسرائیل 1948 یعنی اپنے قیام سے لے کر اب تک گزشتہ 70 سال سے زیادہ برسوں سے ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگرم عمل رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے عیسائیوں کو اپنا حنیف بنایا جو ہمیشہ سے ہزاروں سال کی تاریخ میں ان کے دشمن بنے رہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق یہود اور نصارہ ایک ایجنڈے پر اکٹھے ہو گئے۔ تب سے لے کر اب تک ان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے مسلمان کے وجود کو اس دنیا سے ختم کر سکیں اور اس دنیا پر صرف اور صرف ان کی حکومت ہو۔ اس سلسلے میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بڑی طاقتوں نے مل کر اسرائیل نام کا یہ خنجر عرب کی سرزمین میں گھونپ دیا اور فلسطین کی زمین کو غصب کرتے ہوئے وہاں پر اسرائیل نامی اس مکروہ ملک کا قیام کروایا اور یوں اسرائیل نامک یہ ملک اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے مستقل درد سر بن گیا۔ دوستو اسرائیل گزشتہ کئی برسوں سے عالمی سطح پر مسلمانوں کو ضد پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا خصوصاً زور فلسطین کے بے گناہ اور مظلوم مسلمانوں پر ہی رہا ہے اور بڑی طاقتوں کی ہلہ شیری اور آشرواد نے اسے مزید بے خوف کر دیا ہے۔ اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے لے کر جوانوں کی شہادت اور ان پر ہونے والی مظالم اور اس کے ساتھ ساتھ بوڑھے مردوں خواتین سمیت انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ آئے روز فلسطین سے اسرائیلی جاریات اور بربریت کی کئی خبریں سننے کو ملتی ہیں اور ایسی ہر پیش قدمی میں اسرائیلی فوج کسی نہ کسی فلسطین کو ضرور گرفتار کر لیتی ہے۔ اس وقت اسرائیل کی جیلوں میں ہزاروں بے گناہ فلسطین جو صرف اور صرف اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں قید ہیں اور وہاں پر مختلف مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ دوستو اس نئی خبر کا تعلق بھی اسرائیلی جیلوں میں قید ان بے گناہ فلسطین مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں یہودیوں کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے، یعنی دنیا کی 8 ارب آبادی میں صرف 1 کروڑ کے قریب یہودی ہیں اور ان میں سے بھی اسرائیل میں آباد اور مقیم یہودیوں کی تعداد 70 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ ایک بڑا چیلنج جو اس وقت اسرائیلی قوم کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر مردوں کی تعداد کافی کم ہے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اسرائیل میں زیادہ بچے پیدا کرنے والی خواتین کو خصوصی انعامات اور آسائشوں سے نوازا جاتا ہے اور ان کے وظیفے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ اس حوصلہ افزائی سے یہودی عورتیں زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کر سکیں اور یہودیوں کی آبادی میں اضافہ ہو۔ آپ میں سے بیشتر لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ اسرائیل میں ہر مرد عورت کے لیے چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا سال میں ایک بار 1 ماہ کی فوجی ٹریننگ لازمی ہے۔ البتہ وہ کالج جانے سے پہلے کم از کم 6 سے 8 مہینے کا ملٹری ٹریننگ کورس بھی کرتے ہیں جو ان کے نصاب میں شامل ہے اور اس سے کسی بھی غریب امیر کو چھٹکارا نہیں ہے۔ تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی 70 لاکھ آبادی ہی تقریباً ساری کی ساری فوجی ٹریننگ سے لیس ہے اور وقت پڑنے پر یہ تمام یہودی ایک فوج بن سکتے ہیں جو دنیا کی کسی بھی فوج سے زیادہ بڑی فوج بنے گی۔ یہ یہودیوں کا پروگرام، لیکن اس پروگرام میں صرف ایک ہی خامی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں، اس لیے اسرائیلی فوج میں بھی عورتوں کی کافی زیادہ تعداد موجود ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی مسلمانوں کی نگرانی اور ان کو اذیت دینے کے لیے بھی ان عورتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ موساد یعنی اسرائیل کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی نے دنیا بھر کے رہنماؤں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہودی عورتوں کو ان کی خواب گاہوں تک پہنچایا اور ان کو جسمانی لذت فراہم کرتے ہوئے ان سے ان کے ملکوں قوم کے بیشتر راز حاصل کیے اور آہستہ آہستہ ان میں سے کچھ کو اپنا ایجنٹ بھی بنا لیا۔ لیکن ہنی ٹریپنگ کا یہ اصطلاح اور یہ بےہودگی صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اسرائیلی عورتوں میں ہوس اس قدر زیادہ ہے کہ حالیہ خبر پڑھ کر تو شاید کوئی مسلمان بھی اپنا سر شرم سے جھکا لے۔ دوستو حالیہ اسکینڈل میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں مقیم فلسطینی مسلمان مردوں کے ساتھ اسرائیلی خواتین فوجی عورتیں جنسی زیادتی کی مرتکب ہوتی ہیں
اور जानबूझ कर चाहती हैं कि वो इनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करे। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है जो हमने बयान की है कि वहाँ पर मर्दों की तादाद काफ़ी कम है। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन की वजह से अब वहाँ की औरतें भी ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर शराब की कसरत और दीगर अमवाल की वजह से इसराइली मर्दों की मर्दाना खुसूसियत मांद पड़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसराइली औरतों ने अपने जिस्मानी ज़रूरियात की तस्कीन का ये रास्ता निकाला है कि वो फ़िलिस्तीनी कैदियों से जिस्मानी रवाबित बढ़ाती हैं और इनसे अपनी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करती हैं। ये एतराफ़ात खुद एक इजरायली जेल की खातून जेलर ने किए हैं और इसने ये भी बताया है कि इस अमल में सिर्फ वही शामिल नहीं है बल्कि इसराइली जेलों में ड्यूटी देने वाली तमाम की तमाम ख़वातीन इस मकरूह धंधे में बराबर की शरीक हैं। और अगर कोई फ़िलिस्तीनी मुसलमान इस गलीज और नापाक यहूदी औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से गुरेज करे तो उसे बांधकर जानबूझकर शहवत अंगेज दवाएं दी जाती हैं, मारा पीटा जाता है और ज़बरदस्ती इन मर्दों की इज्जत लूट ली जाती है। जी हाँ, आपको सुनने में शायद ये अजीब लगे, लेकिन ये हकीकत है कि वहाँ पर औरतों की बजाय मर्दों की इज्जत लूटी जाती है, और वो भी औरतों के हाथों। उस जेलर ने यह भी बताया कि मुसलमान फिलिस्तीनी मर्द कैदियों की इस तजलील और रेप में वहाँ की तमाम ख्वातीन बराबर की शरीक हैं, और कभी कभी तो एक ही कैदी के साथ कई कई दर्जन ख्वातीन जिस्मानी तौर पर इन्वॉल्व होती हैं और इन्हें एक दूसरे की खबर भी होती है। इस शर्मनाक और गलीज खबर और इस जेलर औरत के एतराज़ ने इजरायली सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया कि उन्होंने हुकूमत को ये हुक्म दिया कि आज के बाद किसी भी इसराइली यहूदी खातून को फिलिस्तीनी जेलों में कैद फिलिस्तीन मर्दों तक किसी भी किस्म की रसाई न दी जाए और वहाँ पर मौजूद तमाम के तमाम औरतें ड्यूटी से फ़ौरन डिसमिस कर दी जाएं। यानी आज के बाद से इजरायली जेलों में फिलिस्तीनी मर्द जहाँ भी कैद हैं वहाँ पर कोई औरत किसी किस्म की ड्यूटी नहीं करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने सख्ती से इस बात का ऑर्डर भी जारी किया है कि ये खबर किसी भी तरह इंटरनेशनल मीडिया में लीक ना हो पाए ताकि इसराइल को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना ना हो। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह की खबरें रोके से कहाँ रुकती हैं, फिर भी इसराइली हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर किसी भी तरह ना आने पाए। दोस्तों, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो यहूदी जो नस्ल दर नस्ल मुसलमान मुखालिफ हैं और अपने हर छोटे बच्चे के जहन में मुसलमानों के लिए नफरत भरते हैं, इनकी औरतें किस तरह से अपनी हवस पूरी करने के लिए मुसलमान कैदियों की इज्जत के दरपे हो गई हैं। और जब कोई इनकी बात मानने से इनकार करे तो वो इनके साथ ज़बरदस्ती जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से भी गुरेज नहीं करती। इसी शर्मिंदगी और रुसवाई के डर से इसराइली हुकूमत ये नहीं चाहती है कि ये खबर बाहर जाए। दूसरी तरफ इसराइली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से ये सदा भी लगाई है कि चूंकि हमारे पास मर्द एहलकार की तादाद कम है, इसलिए इजाज़त दी जाए कि ख्वातीन एहलकारों को भी हम जेलों में तैनात कर सके। अलबत्ता ये कोशिश की जाएगी कि आइंदा के बाद कोई भी इसराइली यहूदी खातून किसी फिलिस्तीनी कैदी के साथ जिस्मानी ताल्लुक ना रख सके। तो दोस्तों, ये है इसराइली माशरे का असल भयानक और मकरूह चेहरा, जिसे इसराइल हमेशा शुगर कोटेड बनाकर अपने आप को मजलूम और मीठा बनाकर दुनिया के सामने पेश करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें हिदायत अता फरमाए और हमें ऐश पोशी और लज्जतों के नशे से निकाल कर अपने दीन पर अमल करने वाला बनाए, ताकि शर की इन कुव्वतों के आगे मुसलमान अपने दीनी फितरत के मुताबिक सीसा पिलाए दीवार बना सके।